سردیوں کی ایک سیاہ رات تھی۔ ہوا میں ٹھنڈک تھی اور فضا میں عجیب سا سناٹا۔ کراچی سے کوئٹہ جانے والی بس بلوچستان کے سنسان راستوں پر دوڑتی جا رہی تھی۔ مسافر تھکے ہوئے تھے، نیند اور بے چینی کے درمیان جھولتے ہوئے۔ بس میں تقریباً 25 افراد تھے، کچھ مزدور، ایک نوبیاہتا جوڑا، چند کاروباری لوگ اور ایک سفید ریش بزرگ عالم دین جن کے چہرے پر سکون اور ماتھے پر سجدے کا نشان تھا۔ باہر صحرا کا پھیلتا ہوا سناٹا، ریت کے ٹیلے، سوکھی جھاڑیاں اور دور کہیں جھلملاتی روشنیوں کی دھندلی سی جھلک۔ سڑک کے دونوں طرف صرف تاریکی تھی اور اندر بس کے انجن کی مسلسل گڑگڑاہٹ۔ اچانک بس میں ایک جھٹکا لگا، انجن میں سے عجیب آواز آئی اور بس رک گئی۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر نیچے اترے۔ ریڈی ایٹر کا پانی ختم ہو چکا تھا، بخارات اٹھ رہے تھے اور آس پاس صرف صحرا۔ اسی لمحے ایک معمر بلوچ شخص جو شاید مقامی تھا دھیرے سے بولا، یہاں سے 1 کلومیٹر دور ایک پرانی مسجد ہے، وہاں کنواں ہے، شاید پانی مل جائے۔ کچھ لمحے سب خاموش رہے، پھر چند افراد، عالم دین، ڈرائیور، کنڈکٹر اور چند نوجوان مشعلیں لے کر روانہ ہو گئے۔ راستہ ریت سے بھرا ہوا میں سردی کی سوئیاں اور ہر طرف گہرا اندھیرا۔ 15 منٹ کی مسافت کے بعد وہ مسجد دکھائی دی، ایک بوسیدہ، ٹوٹی پھوٹی مسجد جس کے دروازے پر زنگ آلود کواڑ چرچرا رہے تھے اور محرابوں میں دراڑیں پڑی ہوئی تھیں۔ مسجد کے صحن میں قدم رکھتے ہی ایک عجیب سی ٹھنڈک نے گھیر لیا، ایسی ٹھنڈک جو ہڈیوں میں اتر جائے۔ کنویں کا پانی یخ تھا، جیسے زمین کے اندر سے نکلا ہو۔ جب سب وضو کرنے لگے تو کئی لوگوں نے محسوس کیا جیسے کوئی دیکھ رہا ہو۔ عشاء کی نماز باجماعت شروع ہوئی۔ جیسے ہی امام نے تکبیر کہی، فضا بھاری ہونے لگی۔ دوسری رکعت میں کسی کی سرگوشی کی سی آواز، نرم، مدھم اور انجانی۔ نماز کے اختتام پر مسجد کی چھت سے مٹی جھڑنے لگی، پھر مسجد کے کونے میں رکھی پرانی چٹائی خود بخود ہلنے لگی۔ محراب سے ایک گہری آہ اٹھی اور دروازے پر ایک سایہ نمودار ہوا، قد اور دھندلا اور بے چہرہ۔ اور پھر ایک بھاری آواز گونجی، یہ ہماری جگہ ہے، تمہیں یہاں رکھنے کی اجازت نہیں۔ یہ الفاظ مسجد کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجنے لگے۔ مولانا صاحب نے بلند آواز سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ دوسرے مسافر بھی زیر لب دعائیں پڑھنے لگے۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ دروازے سے باہر نکل گیا، مگر ہوا میں ایک سرسراہٹ باقی رہ گئی، جیسے کوئی ابھی بھی ارد گرد ہو۔ ڈرائیور نے جلدی سے پانی بھرا اور سب مسجد سے نکل آئے۔ جب مسجد کچھ فاصلے پر رہ گئی تو سب نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کھڑکیوں سے ہلکی ہلکی روشنی جھلک رہی تھی، جیسے اندر کوئی اب بھی موجود ہو۔ بس میں واپس آ کر جیسے ہی پانی ڈالا گیا، انجن فوراً اسٹارٹ ہو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بس نے سفر دوبارہ شروع کیا، لیکن سب کی نظریں آخری بار اس مسجد پر پڑیں۔ دروازہ اب بھی چرچرا رہا تھا اور محراب میں ایک دھندلی سی شبیہ کھڑی تھی، جیسے کوئی انہیں جاتے دیکھ رہا ہو۔ وہ رات ہر مسافر کے دل میں ایک خوفناک یاد بن گئی، اور آج بھی بلوچستان کے اس سنسان علاقے میں مقامی لوگ کہتے ہیں جو اس مسجد میں رات گزارتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو تھوڑی سی بھی انفارمیشن ملی ہے، یا میرے چینل سے میں آپ لوگوں کو تھوڑی بہت معلومات دے پا رہا ہوں، تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔